یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایک اس قسم کے چیلنج سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. ایک عالمی سطح کا چیلنج بھی ہے اور ایک اپرچونٹی بھی ہے. اس سے پہلے بھی بہت بہت ایسے چیلنجز ہیں جو پاکستان نے ڈیل کیے ہیں. ان میں بڑی جنگیں بھی شامل تھیں اور بڑے امن کے معاملے بھی شامل تھے. میں مختصر طور پر بتاؤں گا کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی، امریکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے اس وقت سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ سوویت یونین ہے. تو جو کولڈ وار جب شروع ہو رہی تھی تو دنیا بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی کہ ایک کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا، دوسری کو سوویت یونین کر رہا تھا. حالانکہ دونوں نے اکٹھے ایک طرف سے جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا پارٹنر سے، لیکن پرانی دشمنیاں تھیں تو اس وجہ سے they could not continue together. تو پھر امریکہ کی خواہش تھی کہ اس سوویت امپائر کو بالآخر ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ بہت مشکلات ہو رہی تھی ماضی میں، زارز کے زمانے سے پرابلمز ہو رہے تھے. تو اور ان کی سوویت یونین کا خواب تھا، ڈریم تھا کہ ہم نے گرم پانیوں تک سپیس لینی ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے سینٹرل ایشیا میں سے کچھ علاقے قابو کر لیے تھے، ایران سے چھین کے یا جو بھی سلطنت ہوتی تھی ان سے. تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا رول کولڈ وار میں پہلے دن سے بن گیا تھا. ہمارے قائد کا فرمان تھا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جانا ہے، روس کے ساتھ نہیں جانا. تو اس وجہ سے وی ور سپوز ٹو بی الائنڈ ود دی امریکنز. حالانکہ یہ تھا کہ امریکہ نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی، ہمارے پرائم منسٹر کو کوئی انویٹیشن نہیں دی، جبکہ نہرو کو فوراً آزادی کے بعد دعوت دے کے امریکہ کا دورہ بھی کروا دیا تھا. تو پھر ہم نے پھر وہ دعوت نامہ اس طرح سے حاصل کیا کہ یہ جانتے ہوئے کہ امریکہ سوویت یونین سے بڑا سینسٹیو ہے. تو لیاقت علی خان واپس آ رہے تھے لندن سے، راستے میں تہران میں رکے، اور راجہ غضنفر علی خان سفیر ہوتے تھے ہمارے تہران میں، تو وہاں رات کو کھانے ڈنر پہ اس نے انوائٹ کیا ہوا تھا کچھ امبیسڈروں کو بھی. ان میں آذری امبیسڈر بھی تھا جو کہ سوویت یونین کا امبیسڈر تھا، مسلمان تھا. تو اس کو راجہ غضنفر نے کہا کہ بھئی تم ایسا کیوں نہیں کرتے، اسٹالن کی انویٹیشن ہمارے پرائم منسٹر کو دلواؤ بیکاز ہی وڈ لائک ٹو وزٹ ماسکو. اس نے کہا مجھے ایک ہفتہ دیجئے. تو ایک ہفتے کے بعد وہ انویٹیشن آ گیا، اور ہم نے جس طرح عمران خان نے وہ لہرایا تھا نا سائفر امریکہ کا، تو ہم نے وہ اسٹالن کا انویٹیشن ایسے لہرا دیا، اور نیکسٹ ڈے ہمیں امریکہ کا انویٹیشن بھی آ گیا. تو دیٹ از واٹ وی وانٹڈ. تو ہم نے اسٹالن کا انویٹیشن ایک طرف رکھا، اور ٹرومین کا جو انویٹیشن تھا اس پہ پھر فوراً امریکہ کا دورہ کیا، بالکل اسی طریقے اسی لیول پر جس لیول پہ نہرو کو ٹریٹ کیا گیا تھا وہ ملا. کچھ ہماری ضرورت یہ تھی کہ پیسے ویسے لینے تھے، وہ ہم نے لے لیے ان سے، لیکن این اس وقت ٹرومین نے لیاقت علی کو کہا آخری دن کہ پرائم منسٹر وی نیڈ یور ہیلپ. تو پرائم منسٹر نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کوریا میں جنگ شروع ہو گئی ہے، وی نیڈ اے ملٹری کانٹینجنٹ. تو لیاقت علی نے کہا کہ ہمارے قائد کا فرمان ہے کہ جنگیں نہیں لڑنی. ایبسولوٹلی ناٹ کا لفظ کہہ کے انہوں نے وہ نہ کر دی. تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ پھر ایک دفعہ دوسرے بندے عمران خان نے بھی کی تھی، مگر یہ پہلی دفعہ لیاقت علی نے کی تھی. تو وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ، اس سے ہمارے اندر جو امپیریل کنیکشنز والی سول ملٹری بیوروکریسی تھی پاکستان کے اندر، ان کو بڑا افسوس ہوا، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ تو امریکہ کو ناراض کر آیا ہے. تو بہرحال ہم نے فارن آفس نے یہ کیا، لیاقت علی کو کہا کہ نیور مائنڈ، امریکہ ہمیں اگر نہیں ابھی انوائٹ کر رہا تو وہ پھر ہم نے جو نا وہ کر لیا کہ ماسکو وہ کیا تھا، ہم نہیں ٹرپس دے رہے، تو اس وجہ سے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہم نے لیاقت علی کا ماسکو کا دورہ ارینج کر دیا. تو ان another week or 10 days he was to leave for Moscow، مگر قتل کر دیا گیا. تو بس میں اس سے آگے نہیں چلوں گا کہ یہ ایک پہلا واقعہ تھا. اس کے بعد پھر رچرڈ نکسن پاکستان آتا ہے 1971 میں، جس وقت کے پاکستان ٹوٹ رہا تھا. یحییٰ خان اور بھٹو اکٹھے مل کے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں مصروف تھے. این اس وقت لاہور میں آتا ہے، وزٹ اس کا تھا دہلی کا، اندرا گاندھی کو مل کے وہ آیا، کیونکہ اس وقت رچرڈ نکسن واز ویری سمپیتھیٹک اینڈ سپورٹیو آف پاکستان. تو وہ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کو یحییٰ کو کچھ مت دے گا
کہ بھی یہ پاکستان کے بارے میں ذرا ہتھوڑا رکھے. تو اس نے آ کے یحییٰ خان سے ایک ریکویسٹ کی کہ جنرل آئی نیڈ اے فیور فرام یو. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ اپنے دوست چائنا کے ساتھ ہماری صلح کرا دو. تو وہ اب آپ کو پتا ہے بیک گراؤنڈ تو مجھے تفصیل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یو این جب بنی تھی تو جو چائنا والی جو 5ویں ممبر کی سیٹ تھی وہ تائیوان کو دے دی گئی تھی اور چائنا کو باہر رکھا گیا تھا. ریزن یہ تھا کہ چائنا ابھی آزاد نہیں ہوا تھا. چائنا 49 میں آزاد ہوا تھا اور وہ یونائٹڈ نیشنز بن گئی تھی 45 میں. تو بہرحال یحییٰ نے کہا ٹھیک ہے, مگر نکسن نے کہا کہ سیکرٹ رہے, کیونکہ ہمارے ملک کا جو میڈیا ہے وہ بڑا شرارتی ہے, ہمارے ہاں اپوزیشن بھی بڑی اسٹرانگ ہے, تو پتہ نہ کسی کو لگے. تو یحییٰ نے سیکرٹ ڈپلومیسی کی, اتنی تھی کہ کسی کو اس کے اپنے نمبر 2 فوجی کو نہیں بھی پتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے, اور صرف فورن سیکرٹری تھا اس میٹنگ میں, تو فورن سیکرٹری کو پتا تھا. سلطان محمد خان واز دا فورن سیکرٹری. تو خیر وہ اس 2-3 مہینوں میں اس نے چوئن لائی سے بات کر لی, پھر ایک میسج سیکرٹ بھیجا, لکھ کے نہیں بھیجا کیونکہ نہ کوئی تار بھیجا جا سکتا تھا نہ فون کر سکتے تھے. اس نے ہاتھ سے لکھا ایک سیلڈ لفافے میں, ایک ایمیسری تھا جو ہمارے فورن آفس کا سینئر افسر تھا, اس کو بھیجا. واشنگٹن گیا, اس نے جا کے ہلالی کو دیا وہ لفافہ سیلڈ, اس نے کسنجر کو دیا, کسنجر نے کر کے جواب دیا تو وہ لے آیا بند لفافے میں. تو اس طرح وہ کسنجر کا وزٹ ہم نے ارینج کیا چائنا کا, اور وہاں اس کی ملاقاتیں ہوئیں, اور چائنا اور اس کی امریکہ کی رپروشما ہو جاتی ہے. بٹ دیٹ واز ناٹ اے بائیلیٹرل افیئر, اٹ واز اے گلوبل آسانس. اس کی جو سگنیفیکینس تھی, کیونکہ اس وقت سوویت یونین وہ بہت انڈیا کے بڑا کلوز تھا, تو اس سے بیلنس ہو گئی دنیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو پاکستان کو تھریٹ تھی کہ سوویت یونین انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو ختم کر دے گا, وہ پھر اس کی کامیاب نہ ہو سکی, وہیں رک گیا تھا. جتنا بس بنگلہ دیش بن گیا تھا بن گیا. تو یہ ایک بہت بڑا پیس کا انیشیٹو تھا جو گلوبل آزاد, جس سے دنیا میں بھی چائنا کو اس کی اپنی سیٹ مل گئی, اور آج تک چائنا ہمارا دوست ہے. تو یہ ساری ڈائنامکس میں یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے, یہ پاکستان کا کمال تھا. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ڈکٹیٹر تھا, اور آج اسی قسم کے حالات میں ایک ایسی ہی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. اگرچہ اب ہمیں ہمارے وجود کو کوئی خطرہ نہیں, لیکن پاکستان چونکہ نیوکلیر پاور ہے, تو آج کل ہمارا رول جو ہے نا وہ جیو پالیٹکس ڈکٹیٹ کرتی ہے, ہماری جیو پالیٹکس ہے. تو اس وجہ سے ہم آج یہ رول ادا کر رہے ہیں. اگرچہ پیس کے حوالے سے ہم نے سوویت یونین کی وہ جنگ, جو سوویت یونین کو توڑنا تھا امریکہ نے, اور یہ سوچا تھا کہ جہاد سے ٹوٹے گا, تو وہ ہم پھر جہادی انکوبیٹرز ہمارے مدرسوں کو بنایا گیا تھا, اور وہ جہاد پھر ہم نے 10 سال لڑا. تو وہ جنگ بھی لڑی, اور جنگ کے بعد صرف اتنا ہوا کہ جو ڈویڈنڈس اس جنگ کے وہ دے فلیو ان دا ڈائریکشن آف یورپ. ایسٹ برلن کی دیوار گر گئی, جرمنی واز یونائٹیڈ, اور یورپ بڑا علاقہ بن گیا, انہوں نے نیٹو بنا لیا اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک اور کارنامہ تھا ہمارا, جو سوویت یونین کا خاتمہ, اور اس کے بعد پھر اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فارن آفس اینڈ اسٹیبلشمنٹ دونوں کا آپس کا. اچھا, یہ میں بتا دوں کہ فارن آفس اور اسٹیبلشمنٹ آلویز ورک ٹوگیدر. ایک تو میں بتا دوں کہ فارن آفس از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دی ریسٹ آف بیوروکریسی. میں بتاؤں کہ جو ہمارے کولیگز ہیں وہ حالانکہ ہماری طرح ہی ٹریننگ لے کے اوپر آتے ہیں, لیکن کمٹمنٹ فوراً جب آ جاتے ہیں سروس میں نا ہماری, وہ بالکل فوج والی ہو جاتی ہے کہ وہ ان بیوروکریٹس کی جو ساری توجہ ہوتی ہے وہ انڈیویجولز پر ہوتی ہے. جو حکمران ہوتا ہے نا وہ اس کی خوشامد میں لگ جاتے ہیں. ہمارے ہاں حکمران مینز نتھنگ, ہمارے ہاں ریاست از دی اینڈ گیم.